السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ آسان نکاح مہم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آسان نکاح مہم جو ہے یہ رشتے کروانے والا ایک وہی کوئی گروپ ہے یا اس طرح کچھ ہے۔ واضح رہے کہ ہم آسان نکاح مہم رشتے نہیں کرواتی ہے، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسان نکاح مہم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر شادی بیاہوں کے اندر سے رسم و رواج کا خاتمہ چاہتی ہے، اور اس کا جو منشور ہے وہ 5 نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے آسان نکاح مہم کے منشور کا وہ یہ ہے کہ نکاح آسان ہو، سادہ ہو، جلدی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآنی آیات کی روشنی میں نکاح ہمیں انتہائی آسان، سادہ اور جلدی کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ 25 آیات مبارکہ ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جو نکاح کو آسان، سادہ اور جلدی کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور ذخیرہ احادیث میں سے کم و بیش 2000 احادیث ایسی ہیں کہ جو آپ کو نکاح آسان، سادہ اور جلدی کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، 4 بیٹیوں کے نکاح کر کے رخصت کیا، جمیع صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں۔ تو ان ساروں کے واقعات کی روشنی میں بھی نکاح سادہ، آسان اور جلدی ہو ایسا ہی ملتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا آسان نکاح مہم کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر جتنی بھی رسم و رواج ہیں یہ ختم ہو، نکاح سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ جو رسم و رواج ہیں جن میں جہیز ہے، بارات ہے، نیندرا ہے اور دیگر بہت ساری اقسام کی رسم و رواج ہیں، یہ رسم و رواج اس لیے ہیں کہ نکاح مشکل ہو رہے ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا جو نقطہ ہے آسان نکاح مہم کے منشور کا وہ یہ ہے کہ شادی بیاہوں میں سے رسم و رواج کا خاتمہ ہو۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ اور صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں نکاح ہو، آسان ہو۔ تیسرا جو ہمارا آسان نکاح مہم کا نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے جو شرعی پردہ ہے، اس شرعی پردے کا اہتمام ہو۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہوں کے اندر اکثر جو ہے وہ شرعی پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں نوجوان مکس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں سے پھر نئی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہمارا جو تیسرا نقطہ، تیسرا جو ہمارا آسان نکاح مہم کا منشور کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ شرعی پردے کا اہتمام ہو، گھروں کے اندر بھی ہو، بازاروں کے اندر بھی ہو اور شادی بیاہوں کے اندر بھی۔ چوتھا نقطہ تعدد ازواج، یعنی 2، 3، 4 شادیاں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو تمہیں پسند ہے ان میں سے 4، 2، 3، 4 لڑکیوں سے شادیاں کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے 11 شادیاں فرمائی ہیں اور امت کو 4 شادیوں کا حکم دیا۔ تو 4 شادیاں یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جو 3 شادیاں ہیں ان کا حکم پہلے اور 1 شادی کا حکم بعد میں، یعنی 2، 2، 3، 3، 4، 4، یہ 3 ان کا حکم پہلے ہے اور 1 شادی کا حکم بعد میں ہے۔ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو ہمارا جو چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھا جو نقطہ ہے آسان نکاح مہم کے منشور کا وہ یہ ہے کہ تعدد ازواج۔ اور 5واں اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ علم میراث کی اہمیت اور اس کی تقسیم۔ پہلے جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں گے تو پھر اس کے اوپر چلنا، جب بھی کسی چیز کی اہمیت اس کے دل میں ہوگی تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو لینا آسان ہو جائے گا۔ تو میراث کی اہمیت کو معاشرے میں اجاگر کرنا اور اس کی تقسیم کو صحیح طریقے سے کرنا۔ آج ہم اپنی بیٹی کو، بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اور ان کو شادی میں ہندوؤں کے طرز پر ہم جہیز دے کر فرق کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا اب آپ جاؤ بھاڑ میں۔ تو یہ 5 نکات تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے 4 اصول اور بھی ہیں جو آسان نکاح مہم کے ہیں۔ ویسے تو ہمارے الحمدللہ 29 اصول ہیں جن کے اوپر ہماری یہ جماعت چل رہی ہے، لیکن 4 اہم پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہم
معاشرے کے اندر اس چیز